بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نہایت ہی احترام کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور پردے کے اندر سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی محفل ہے اور قرآن مجید کی شان اور عظمت مقام کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہم سب کو سن کر اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، دریا، سمندر، حیوانات، نباتات، درند، چرند، پرند، یہ سارا نظام کائنات جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، یہ قرآن ہی کی وجہ سے قائم اور قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک قرآن باقی ہے قیامت نہیں آئے گی. جب قیامت آئے گی اس وقت یہ کتابی نسخے یہ ہمارے سامنے تو ہوں گے لیکن الفاظ ختم کر دیں گے. حفاظ کرام تو موجود ہوں گے لیکن ان کے سینوں سے قرآن نکال دیا جائے. جب تک قرآن باقی ہے ہم باقی ہیں. یہ جہان، یہ نظام کائنات باقی ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید ایک عالمگیر، آفاقی اور سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظمت، شان اور مقام والی کتاب ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، جس چیز کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگا اس چیز کا مقام، مرتبہ وہ بلند ہوگا. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم ایک بک ڈپو پر جاتے ہیں، وہاں سے ایک کاپی خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں. کاپی کے ایک ورق پر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات لکھ دیتے ہیں اور دوسرے ورق پر ہم اسکول میں پڑھے جانے والے عام مضامین، اردو ہے، ریاضی ہے، انگلش ہے، وہ لکھ دیتے ہیں. کاپی
بھی ایک ہے، فرق جو ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن ایک فرق پر اللہ کا قرآن لکھا گیا ہے، دوسرے ورق پر عام علوم ہے۔ اب آپ نے موازنہ کرنا ہے دونوں اوراق کا کہ کاپی ایک تھی اور اسی کے اندر سے ایک ورق پر قرآن لکھا گیا ہے، دوسرے ورق پر ریاضی کا سوال حل کیا گیا ہے، دونوں اوراق میں سے کس ورق کی شان زیادہ ہے، کس کا مقام زیادہ ہے؟ اس ورق کو شان، مقام، مرتبہ ملا ہے تو قرآن کی نسبت سے ملا ہے۔ ایک ورق جس کے اوپر اخبار چھپ جاتی ہے اور ایک ورق جو ہے اس کے اوپر قرآن چھپ جاتا ہے وہ بھی ورق ہے، وہ بھی ورق، لیکن اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس کی شان اعلیٰ ہے، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے اخبار والے ورق کی بنسبت۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے عملی لحاظ پر جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی فرق آ جائے اور اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت لکھی ہو اور وہ نیچے گرا ہوا ہو تو وہ مسلمان کا ایمان جو ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے اور وہ فوراً اس فرق کو اٹھاتا ہے، اس کی جھاڑ پھوٹ کرتا ہے اور اس کو اونچے مقام پر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس ورق کو عظمت، شان، مقام کیوں ملا ہے قرآن کی نسبت سے؟ ہم کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں، وہاں سے کپڑا خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، انسان اپنا اس کپڑے سے سوٹ تیار کرتا ہے، کچھ کپڑا بچ جاتا ہے اور اس بچے ہوئے کپڑے سے ہم قرآن مجید کا ایک غلاف، قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے ایک غلاف جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا، اسی کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کپڑے کی نسبت ہو گئی ہے قرآن کے ساتھ۔ اب اس کپڑے کی شان، مقام، مرتبہ اس کپڑے سے زیادہ ہے کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی۔ بھائی جس چیز کی بھی قرآن کے ساتھ نسبت ہوگی اس کا شان اور مقام اعلیٰ، اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو ایک بہت بلند مقام ملا ہے۔ رمضان المبارک کی بہت بڑی عظمت اور شان ہے۔ ذرا غور تو کیجیے کہ رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں کی بنسبت اتنی شان، مقام کیوں ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اتنی شان اور مقام عطا کیا۔ راتیں تو ساری راتیں ہیں، لیکن لیلۃ القدر جس کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات، عزت والی رات جو ہے اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس رات کو اتنی عظمت اور اتنی شان کیوں ملی؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ مکمل قرآن جو ہے یہ اس رات کے اندر لوح محفوظ میں اتار دیا اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوئی 23 سال کے عرصہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ گھر پر نازل ہو گیا۔ اس رات کو اتنی شان اور عظمت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے ملی۔ وہ شہر جن شہروں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے تو وہ بھی شہر، لیکن قرآن کی نسبت سے آج
پوری کائنات میں اگر شہروں کو مقام مرتبہ شان ملا ہے تو وہ مکہ مکرمہ کو اور مدینہ المنورہ کو ملا ہے، کیونکہ ان دونوں شہروں میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ان دونوں شہروں کی نسبت اللہ کے قرآن سے۔ آئیے آپ گھروں کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ وہ گھر جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، یتدارسون، اس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک وہ گھر ہے جو دیکھنے کے لحاظ سے بڑا عالیشان ایک گھر ہے، بنگلہ نما ایک گھر ہے، دنیا جہان کی سہولتیں اس گھر میں موجود ہیں، اس کے مقابلے میں ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی ہے، یہ درخت کے چھاپوں سے بنی ہوئی اس کی چھت ہے۔ اب ان دونوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ان میں اعلیٰ کون ہے۔ وہ جو اتنا عالیشان بنگلہ نما گھر بنا ہے، اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور اس کے مقابلے میں کچی اینٹوں سے بنا ہوا یہ چھاپوں کا ایک جھونپڑی، ایک مکان، ایک ڈھارا جو ہے، یہاں پر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے سنتے ہیں کہ ان دونوں مکانوں میں سے اعلیٰ مقام کون ہے، اعلیٰ مکان کون سا ہے، اچھا مکان کون سا ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر اکٹھے ہو کر، جس مقام پر، جس گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، غشیت علیہم السکینہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر میں اللہ کی طرف سے سکون نازل ہونا، دیکھنے میں اس کا یہ مقابلہ نہیں کرتا، دنیا داری کے لحاظ سے یہ اس کے مقابل نہیں ہے، وہ عالیشان بنگلہ ہے، یہ ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھاس پھوس کی جھونپڑی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون نازل ہو رہا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت اس کو جو ہے وہ گھیر رہی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ رب العالمین کے نوری فرشتے جو ہیں یہ اس گھاس پھوس کی جھونپڑی کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے کہ اس مقام کو اتنی شان اور مقام کیوں ملا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے سکون بھی نازل ہو رہا ہے، اور اللہ کے نوری فرشتے اس مقام کی حفاظت کے لیے معمول ہو چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کی نسبت ہے اس کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، بھائی اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قبروں میں نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قبروں میں نہیں پڑھا جاتا۔ آج ہمارا رویہ اس کے الٹ ہو چکا ہے، ہم نے قرآن کو بڑے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر
وہ اوپر ایک مقام پر بڑا محفوظ کر کے رکھ دیا ہے اور سال ہر سال وہاں پڑا رہتا ہے. سال کے بعد اس کا غلاف اس کو دھو کر دوبارہ اس کو پہنا کر وہاں رکھ دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار وہ لے کر قبرستان میں جاتے ہیں اور قبر پر بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستانوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اپنے گھروں کو قرآن محل بناؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ آپ نے تیار کیا ہے، اتنی عالیشان کوٹھی تیار کی ہے، تو ایک کمرہ قرآن کے لیے مختص کیجئے، اس کو قرآن محل کا نام دیجئے. ہم ویسے تو کہتے ہیں یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو کبھی ہم نے گھر میں یہ بھی بنایا ہے کہ یہ ہمارا قرآن محل ہے، قرآن پڑھنے کا مقام ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں پر ہمارے افراد خانہ بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے. ایسا تو ہم نے کبھی نہیں کیا. باقی ہم لوازمات پوری کرتے ہیں، دنیا داری کے لحاظ سے ہم ساری لوازمات کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کہاں ٹھہرانا ہے، کوئی دور کا رشتہ دار آ جائے تو اس کو کون سا کمرہ دینا ہے، کوئی قریب کا رشتہ دار آ جائے تو اس کو کون سا کمرہ دینا ہے، کوئی سسرالی جو ہے وہ رشتہ داروں میں آ جائے تو اس کو کون سا کمرہ دینا ہے. تو بھائی کبھی قرآن کو بھی کمرہ دیا. پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے. سکون کہاں سے آئے؟ رحمت کہاں سے آئے؟ جب ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو جگہ ہی نہیں، قرآن کے لیے کوئی جگہ مختص ہی نہیں کی، تو ہمارے گھروں میں رحمت کہاں پائے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر. گھروں میں قرآن کو بڑی حفاظت کے ساتھ اوپر والے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے. وہ ایک محلے میں ایک امام صاحب جیسے ہمارے قاری محترم اللہ صاحب ہیں، بہت ہی اخلاق والے، پیار والے، محبت والے، وہ امام خطیب قاری صاحب تشریف لے آئے. سارے نمازی حضرات اپنے امام کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے نمازیوں کو ایک مقام دیتے ہیں، اس لیے نمازی بھی اپنے امام کی قدر کرتے ہیں. رمضان المبارک آ گیا تو نمازیوں نے اپنے امام صاحب کی افطاریوں کا جو ہے نا وہ شیڈول تیار کر دیا، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر. تو ایک میاں بیوی وہ بھی آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے، کیوں نہ ہم اپنی قاری صاحب کی جو ہے وہ افطاری کریں. افطاری کا ٹائم جو ہے، افطاری کا دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن جو ہے وہ افطاری امام صاحب ہمارے گھر میں کریں گے. امام صاحب تشریف لے گئے، جس جگہ پر بٹھایا گیا، جہاں پر افطاری کا اہتمام کیا گیا، وہاں پر ایک ٹیبل پر ایک قرآن مجید پڑا تھا اور گھر والوں کے کچھ پیسے، کچھ رقم وہ ٹیبل پر پڑی تھی. پنکھا چلنے کی وجہ سے یا ویسے ہوا آنے کی وجہ سے وہ پیسے جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ اڑے اور نیچے گرے. امام صاحب نے وہ پیسے پکڑے، قرآن مجید کے اندر پہلا جلد کھول کر پہلے ہی پیج کے ساتھ وہ پیسے لا کر قرآن مجید بند کر دیا کہ جب یہ گھر والے پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو پیسے مل جائیں گے. امام صاحب افطاری کر کے چلے گئے. جب خاتون خانہ نے اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹا تو اپنے خامد سے کہنے لگی کہ اس ٹیبل پر ہماری کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، پیسے پڑے ہوئے تھے، اب وہ نہیں ہے. ان کے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ امام صاحب کے علاوہ تو آیا ہی کوئی نہیں، ہمارے گھر میں اور کوئی داخل ہوا ہی نہیں ہے.
تو لہذا وہ پیسے تو امام صاحب کے پاس۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، امام صاحب۔ اب وہ پہلے والی محبت بھی نہ رہی، وہ پہلے والی الفت بھی نہ رہی، وہ پہلے والا مقام بھی نہ رہا، بس وہ جاتا ہے نماز پڑھ کے فوراً واپس آ جاتا ہے، کبھی قاری صاحب سے سلام دے لیا، کبھی نہ لیا، کبھی بات کر لی، کبھی نہ کی، جلدی سے واپس آ گیا، یعنی اس کے تیور بدلنے شروع ہو گئے۔ سال گزرا اور دوبارہ رمضان آ گیا، باقی سارے دوست احباب جماعتی نمازی اسی طرح اپنے امام صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح یہ افطاریاں کروا رہے ہیں جیسے پہلے سال میں تھے۔ انہوں نے سوچا چلو اگر قاری صاحب امام صاحب پیسے لے بھی گئے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن ہمیں تو قاری صاحب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، چلے اس دفعہ پھر ہم افطاری پہ بلا رہے ہیں۔ پھر ٹائم تک ان کا وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا کہ فلاں دن جو ہے امام صاحب کی جو ہے وہ افطاری پہ امام صاحب بھی تشریف لے آئے، اور امام صاحب نے وہ گھر کے مالک سے سوال کیا کہ بھائی پچھلے سال جب میں افطاری کرنے آیا تھا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میں تمہارا رویہ تبدیل دیکھ رہا ہوں، کبھی آپ ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، کبھی سلام لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے، نماز پڑھ کے فوراً آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی مجھ سے کمی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے بتایا تو جائے گا۔ وہ گھر کا مالک کہنے لگا جی قاری صاحب اگر آپ پوچھتے ہیں تو ہم بتا ہی دیتے ہیں، پچھلے سال جب آپ افطاری کرنے کے لیے آئے تھے تو اس ٹیبل پر قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے جو آپ اٹھا کر لے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کی آنکھوں سے وہ آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی، زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر؟ کہ یہ مجھے جو کہہ رہے ہیں اس بات میں نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی جو ادھر قرآن مجید پڑھا تھا وہ آپ کے پاس ہے؟ جی ہمارے گھر میں ہے، ادھر ہم نے رکھا ہے، اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، جاؤ اس کو پتا کرو۔ وہ مالک گیا، قرآن مجید اٹھا کے لایا، امام صاحب کے سامنے ہے۔ اب امام صاحب نے ہاتھ نہیں لگایا، فرمانے لگے اس کو کھولو۔ اس نے جب پہلا ہی پیج کھولا وہ پیسے وہاں پر پہنچا۔ امام صاحب کو افسوس اس بات پہ ہوا کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کتنے بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے 1 سال تک قرآن کو حفاظت کے ساتھ اوپر چھتی میں تو رکھ دیا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر پڑھنے کی کوشش کرتی تو پہلے دن ہی ان کو یہ امانت واپس مل جاتی۔ یہ ہے ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، وہ کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، مسلمانوں، مومنوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی آدمی روٹین کے ساتھ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا، شیطان نہیں داخل ہوگا اس گھر میں۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتا ہے، آج ہم پریشانی کے اور کئی قسم کے جو ہے وہ گلے شکوے تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان تمام تر پریشانیوں کا حل کبھی ڈھونڈا نہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ بیٹے اپنی جگہ پر ہمیں پریشان کرتے ہیں، بیٹیاں اپنی جگہ پر پریشان کرتے ہیں، اور تمام آپس میں جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور بھائی کبھی پریشانی کا حل تو ڈھونڈو، وہ قرآن کے
ساتھ محبت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے اندر نازل ہونے والے احکامات جو ہیں ان پر عمل کر کے تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، میرے قاری کی بات نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے، نبوت والی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو پڑھاؤ گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے گھروں میں سکون نازل ہو جائے گا، تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، تمہارے گھروں کو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آ کر نگرانی کر کے چلے۔ ہم صرف رواج کے طور پر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو رمضان میں کبھی کبھار کھول کے پڑھ لیتے ہیں یا قبرستانوں میں جا کر پڑھ جائیں۔ نہیں بھائی، نہیں، قرآن کے ساتھ محبت کیجیے، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کیجیے۔ فرق کو قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی کہ اللہ نے اس فرق کو مقام عطا کر دیا، کپڑے کو قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی، اللہ نے اس کپڑے کی شان بڑھا دی۔ اگر انسان اپنی نسبت قرآن کے ساتھ پیدا کرے گا تو کیا اللہ رب العالمین اس انسان کو جو قرآن کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کرے گا کہ اس کو شان نہیں دے گا، اس کو مقام عطا نہیں کرے گا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تو اللہ رب العالمین کا فضل ہو چکا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو چکا ہے، شعور بیدار ہو چکا ہے کہ لوگ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین بچوں کو حفظ القرآن کی طرف لا رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین کی یہ ہمارے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ لیکن اس سے تھوڑا سا آپ پیچھے بیک پہ جائیں، اس وقت اس بچے کو دین کے لیے یا قرآن کے لیے مختص کیا جاتا تھا جو نبینا، ٹانگ سے معذور، اپاہج، ایسے معذور بچوں کو جو ہے وہ قرآن کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ظرف دیا ہے اساتذہ اکرام کو، قرآن کے قاریوں کو، قرآن کے اساتذہ کو۔ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، بھئی دیکھو جو پڑھنے والے تھے، جو لکھنے والے تھے، جو فہم والے تھے، جو آنکھوں والے تھے، جو تندرست تھے، وہ تو آپ نے انگلش میڈیم سکولوں میں داخل کروا دیے، اور جو نبینا ہے وہ ہمارے پلے میں ڈال رہے ہو۔ نہیں، شکوہ نہیں۔ قاری صاحب نے اس کو اپنے پاس اٹھایا، شفقت کی، پیار کیا، محبت کی، ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک حرف اس کو جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا، ایک حرف۔ قاری صاحب کی محنت، اس بچے کے ساتھ شفقت اور اس بچے کی بھی محنت، اب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت ہمیں میسر کر دیا کہ وہ نبینا بچہ، معذور بچہ، اپاہج بچہ جو تھا وہ قرآن کا مکمل حافظ بن گیا، قرآن کا مکمل قاری بن گیا ہے، حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، مسجد میں اب گفتگو ہو رہی ہے کہ کون ہماری مسجد میں آج مصلی رسول کا وارث بنے گا، کون مصلی رسول پر کھڑے ہو کر قرآن سنائے گا۔ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، پی ایچ ڈی، سکالر، انجینئر، ڈاکٹر، تاجر، مالدار سب موجود ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا۔ کون کھڑا ہوگا؟ وہی نبینا بچہ کھڑا ہوگا جس کو قاری صاحب نے ایک ایک حرف طوطے کی طرح یاد کروایا، اور آج وہ قرآن کا مکمل حافظ ہے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ یہ کتنا بڑا آزاد ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا۔ حالانکہ دیکھنے میں معاشرے میں اس کو اپاہج نبینا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ اس کو لنگڑا کہا جاتا ہے، لیکن اس کی شان اور مقام کا اندازہ کیجئے، مصلی رسول کا وارث ہے تو وہ معذور آدمی ہے، باقی سب ڈگری ہولڈر اس کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہیں۔
کتنی شان اور کتنا مقام ہے اس کا. یہی بس نہیں، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں جب اس حافظ قرآن کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہو رہا. خوبصورت نوجوان، بہت ہی خوبصورت نوجوان، وہ اللہ کے دربار میں آ جائے اور آ کر اللہ سے درخواست کرے گا کہ مالک الملک، یہ آدمی جس کا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش کیا جا چکا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں. بھائی آپ نے قاری صاحب سے سنا ہوگا کہ قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کتنا سخت دن ہوگا. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، لیکن اس دن، اس قیامت والے دن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اللہ کے دربار میں پہنچ کر اس کی سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ وہ جس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہے وہ آدمی متوجہ ہوگا کہ یہ کون ہے. بھئی آپ کون ہو میری سفارش کرنے والے؟ وہ کہے گا میں اللہ کا قرآن ہوں، میں اللہ کا قرآن ہوں، میں آج تیری سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش اس قاری قرآن کے حق میں قبول فرمائی. بھائی اس دن تو ایک ایک نیکی کو ترس جائیں گے لوگ. اس دن تو ایک ذرے کے برابر نیکیوں کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی. تو آج سفارش کرنے کے لیے اتنا خوبصورت آ گیا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. الصیام والقرآن یشفعان عند اللہ یوم القیامہ. کہ رمضان المبارک کے روزے جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان المبارک کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھ کر پھر اس کے تقاضے بھی پورے کیے، اور وہ رمضان کے روزے بھی اللہ کے دربار میں آ کر اس انسان کے بارے میں سفارش کریں گے، اور اللہ کا قرآن بھی اس آدمی کے بارے میں آ کر سفارش کرے گا. تو اللہ رب العالمین ان دونوں کی سفارش اس آدمی کے ہاتھ میں قبول فرمائے. کتنی شان اور کتنا مقام ہے اس حافظ قرآن کا، اس قاری قرآن کا، قرآن کو پڑھنے والے کا، قرآن کو سمجھنے والے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وہ کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اچھا انسان، بھلا انسان، چنگا انسان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے اور اس کے پاس مربے ہیں، وہ بہت بڑا تاجر ہے. لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، آگے عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. وہ بہترین انسان ہے. تو بات تو پیارے پیغمبر کی سچی ہے. ہمارا اپنا رویہ جیسا مرضی ہو، بات تو پیارے پیغمبر کی سچی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین، اچھا اور چنگا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. آئیے دعوت فکر ہے اپنی اولادوں کو قرآن کے حافظ بنائیں، قرآن کے قاری بنائیں. اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیجیے. میرے اس طرح برادر مکرم جیسے قرآن کرام کے سامنے ان کو لا کر بٹھائیے، زانوِ تلمذ ان پہ طے کیجیے. ہم اپنے بچے کا مستقبل بنانے کے لیے اس کو بڑے مہنگے اسکولوں میں بڑی فیسیں ادا کر کے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ
پڑھ کر صرف دنیا کے اندر ہی اپنی وہ ترقی کو پائیں گے، اپنے نام کو پائیں گے، لیکن جو قرآن کا قاری ہوگا اس کا نام دنیا میں بھی ہوگا، اس کا نام کل قیامت والے دن بھی ہوگا، اور قرآن کا قاری دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے نفع بخش ہوگا اور کل قیامت والے دن بھی اپنے ماں باپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ جب ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم ہی نہ دلوائی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہماری اولادوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ اور بھائی جب آپ قرآن پڑھائیں گے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہوگی تو پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فیصلہ کر لیا ہے تیرے رب نے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود برحق نہ سمجھا جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ جب آپ نے قرآن کی تعلیم دلائی نہیں ہے تو بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے؟ جب ہم قرآن کی تعلیم سے آراستہ کروائیں گے بچے کو تو پھر یہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کی عزت کا سبب بنے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنے ماں باپ کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھاتا ہوا نظر آئے گا، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جائیداد نشاور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سعودی عرب میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، دو بھائی ہیں، تو ایک بھائی نے عدالت میں کیس کر دیا ہے اپنے بڑے بھائی کے خلاف، جائیداد کا کیا ہے، مال کا کیا ہے، کسی کار اور کوٹھی کی تقسیم پہ یہ ہوا ہے، نہیں، بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ عدالت میں جج صاحب کے سامنے اس نے کیس پیش کیا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ زندہ ہے اور میرا بڑا بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے، لہذا خدمت کا حق مجھے بھی ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ نے اتنا عرصہ ماں کی خدمت کی ہے، لہذا اب خدمت کا موقع مجھے دیجیے، خدمت کا موقع مجھے دیجیے۔ وہ مانتا نہیں، لہذا مجھے حق دلوائیے، مجھے حق دلوائیے کہ ماں کو میرے حوالے کیجیے، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب قسم کا یہ کیس عدالت میں پہنچا، جج صاحب نے دونوں کو طلب کیا، ماں سے پوچھا کہ ماں جی آپ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ ماں کہنے لگی میرے لیے تو دونوں بیٹے برابر ہیں، وہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، وہ بھی میرا فرما بردار ہے، یہ بھی میرا فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر! یہ نوبت کب آئی جب ان کو قرآن کی تعلیم، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم، اس ماں نے تربیت کی تو قرآن کے ساتھ کی، حدیث مصطفیٰ کے ساتھ کی۔ آج وہ لڑ رہے ہیں تو ماں کی خدمت پہ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے، وہ آتا میں نہیں سامڑی، ہوتا میں نہیں سامڑی، وہ آتا ہے کہ کلی میری ماں ہے، وہ آتا ہے کلی میری ماں ہے، تیری بھی ماں ہے، میری بھی ماں ہے، دوویں نہیں سامنے، ماں جڑی ہے وہ گلیاں کا کوڑا کوڑا بنتا ہے۔ اور بھائی جب آپ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کروائیں گے، اولاد کو ماں باپ کے ادب اور احترام کا پتہ ہوگا، ماں باپ کے مقام کا پتہ ہوگا، قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی کہ تیرے ماں کا یہ مقام ہے، تیرے باپ کا یہ مقام ہے، تو پھر انشاءاللہ الرحمن یہ اولاد دنیا میں بھی باعث برکت، باعث عزت، باعث احترام ہوگی، اور کل قیامت والے دن بھی باعث احترام۔ اللہ اکبر کبیرہ! قیامت والے دن اللہ رب العالمین یہ قاری قرآن کے بلائیں گے، حافظ قرآن جو لحن کے ساتھ پڑھتا رہا، جو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا رہا، جو بہت ہی پیار اور
ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو ایسا خوبصورت قاری بنائے کہ سننے والے جو ہے وہ تنگ رہ جائیں, سننے والوں کی عقل حیرت میں پڑ جائے کہ یہ بچے اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں, اتنی عالیشان آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہیں. حافظ قرآن قاری قرآن کو بلایا جائے گا. آؤ جی, جس طرح دنیا میں تو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, الفت اور عقیدت کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا ہے, اس طرح آپ بھی پڑھنا شروع کریں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا اثنتان. دو آدمی جو ہیں, دو آدمی یہ قابل رشک ہیں, قابل رشک. ایک ہوتا ہے حسد, ایک ہوتا ہے رشک. حسد کیا ہے کہ اس بھائی کی کوٹھی میں نے دیکھی بڑی عالیشان ہے اور دیکھتے ہی میں چل گیا. یہ کوٹھی یہ تھی میرے کو ہونی چاہیے. آج نہیں کار یہ کول نہیں, یہ میرے کو ہونی چاہیے. یعنی کسی کے مقام کو, کسی کے مرتبے کو, کسی کے عہدے کو, کسی کے مال کو دیکھ کر فوراً جل جانا جو ہے یہ حسد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. لوگوں حسد سے بچ جاؤ, حسد سے بچ جاؤ. یہ حسد جو ہے یہ تمہارے نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ بنا دے گا جیسے ایک آگ کا آلاؤ جو ہے یہ لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے, سوا. ایک بہت بڑا پاپڑ جو ہے پنجابی میں جس کو پاپڑ کہتے ہیں, پاپڑ جل رہا ہو نا, اس کے اندر آپ خشک لکڑی ڈال دیں وہ بھی جل دے گی, بالکل تازہ شاخ توڑ کر اس کے اندر ڈال دیں وہ بھی جل دے گی, چھوٹی لکڑی ڈال دیں وہ بھی جل جائے گی, بہت بڑا درخت لا کر وہ ڈال دیں وہ بھی جل جائے گی. تو یہ حسد کی آگ اتنی بری آگ ہے کہ اس کے اندر جو بھی نیکی آ گئی, نماز, روزہ, حج, زکات, جو بھی بڑے بڑے یہ نیکی کے اعمال ہیں, لیکن جب حسد کی آگ میں یہ آگ ہے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے وہ درخت جل کر راکھ بن جاتا ہے, اس طرح ہماری نیکیاں جل کر راکھ ہو جائیں. حسد جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے. ایک ہوتا ہے رشک. رشک یہ ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھ کر, کسی کی چیز کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کرنا, یا اللہ میرے بھائی کو یہ تو نے کوٹھی عطا کی ہے, میرے بھائی کو کہاں عطا کی ہے, میرے بھائی کو عہدہ عطا کیا ہے, میرے بھائی کو جو ہے تو نے عزت سے نوازا ہے, یا اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما, اللہ اس کے مال میں, دولت میں, جائیداد میں اضافہ فرما. تو یا اللہ جس طرح اس کو دیا ہے اس طرح مجھے بھی عطا فرما. یہ ہے رشک. اس کو رشک کہتے ہیں. رشک جائز ہے. تو دو آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں. آتاہ اللہ القرآن فَهُوَ يَقُومُ عَنَاءَ اللَّيْلِ وَعَنَاءَ النَّهَارِ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے اور وہ رات کے اندھیروں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, دن کے اجالوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن پڑھتا ہے, نماز میں پڑھتا ہے, چلتا پھرتا, اٹھتا بیٹھتا, گھر میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو یہ قابل رشک. اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا, وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے, فَهُوَ يُنْفِقُهُ عَنَاءَ اللَّيْلِ وَعَنَاءَ النَّهَارِ, وہ دن کے اجالوں میں بھی اس کو اللہ کے رستوں میں خرچ کرتا ہے اور رات کے اندھیروں میں بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے. اللہ کا دیا ہوا مال ہے, مال تو اللہ کا عطا کرتا ہے, تو اللہ کے عطا کردہ مال کو وہ دن بھی خرچ کرتا ہے, رات بھی خرچ کرتا ہے. تو یہ قابل رشک آدمی ہے. اور بھائیو ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال
اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو اور مالا مال، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کو مال عطا کر۔ تو جو آدمی بخیلی کرے، اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، بلکہ اس کو سنبھال کر رکھے، ان کو بینکوں میں ڈال کر رکھے، اس کو ایسے سمیٹ کر رکھے، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہی فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ وہ آدمی ہے جو تیرے عطا کردہ مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تیرے عطا کردہ مال میں یہ خرچ نہیں کرتا، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تیرا دیا ہوا مال تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس سے مال چھین لے، اس کا مال تباہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ آئیے وہ پہلے والی حدیث کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ جس طرح تو دنیا کے اندر محبت، پیار، خوبصورت آواز، لحن کے ساتھ میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، آج اسی انداز میں میرے قرآن کی تلاوت شروع کر، اور ایک ایک حرف کے بدلے جنت کا ایک ایک درجہ جو ہے وہ اوپر چلتا جا، جہاں پر والناس کی سین آئے گی وہاں پر تیرا مقام، وہاں پر تیرا مقام۔ آئیے دیکھیے یہ اس کو اتنا بڑا بلند مقام ملا ہے قرآن کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں فتویٰ نہیں لگاتا، نہ میں مزاج رکھتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر فتویٰ لگاؤں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جائے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ جائے گا، جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں اکٹھے ہوں گے، وہاں پر سب ہوں گے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ڈاکٹر بھی ہوں گے انشاءاللہ، انجینئر بھی ہوں گے، تاجر بھی ہوں گے، اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ آدمی بھی ہوں گے، لیکن مقام اور مرتبہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بھی جنت میں ہوں گے، حافظ قرآن بھی جنت میں ہے، یہ جنت کے ادنا درجے پر ہے اور حافظ قرآن جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہے، ایک حرف کے بدلے ایک درجہ اوپر جا رہا ہے، اور جہاں پر والناس کی سین ہے وہاں پر اس کا مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پر ایک ہیرے جواہرات سے بنا ہوا سونے اور چاندی کا یہ ایک تخت جو ہے یہ حافظ قرآن کے لیے لگا دیا جائے گا، حافظ قرآن کو اس تخت پر بٹھا دیا جائے گا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ایک تاج وہ حافظ قرآن کے سر پر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ یہی بس نہیں ہے کہ حافظ قرآن کی دائیں طرف اور بائیں طرف بھی یہ ایک تخت لگائے گئے ہیں، یہ کن لوگوں کے ہیں؟ یہ حافظ قرآن کے والدین کے ہیں، ایک طرف حافظ قرآن کا والد ہے، ایک طرف حافظ قرآن کی والدہ ہے، یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے تانے بھی سہے۔ جب بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجا نا تو رشتہ داروں نے تانے مارے، اور کی کرے گا، اینو مسیطر بنانا ہے، اینو حافظ بنا کے مڑ کے روٹیاں منگیا کرے گا، جمعراتاں منگیا کرے گا، سب باتیں جو ہے وہ سنی، لوگوں کے تانے سنے، اور مالی طور پر بھی کمزور تھا، اس کمزوری کے باوجود اپنے بیٹے کو وہ مدرسے میں بھیجتا رہا۔ آج وہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کی عزت کا اور مقام اور شرف کا یہ سبب بن رہا ہے کہ حافظ قرآن کی دائیں طرف اور بائیں طرف تخت لگے ہوئے ہیں سونے اور چاندی ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے، اور وہاں پر حافظ قرآن کے والدین جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، درمیان میں حافظ قرآن ہوگا، دائیں طرف باپ ہوگا، بائیں طرف والدہ ہوگی۔ آج جنت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام ملے گا۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کیجئے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کیجئے، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے، قرآن کے اوپر عمل کیجئے، قرآن کے احکامات پر عمل کیجئے، اور قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے گا، اور کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا، کیونکہ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس کے ساتھ بھی قرآن
کا تعلق پیدا ہوا، قرآن کی نسبت پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو ہی مقام عطا کیا، اس کو ہی شان عطا کی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے اندر نازل ہونے والے احکامات پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنانے کی، قرآن کا طالب علم بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا جہان میں جتنے بھی بچے اللہ کا قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور سب کو پکا سچا حافظ قرآن بنائے، عمل کرنے والا حافظ قرآن بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے محبت اور قرآن سے الفت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔